معزز علماء کرام، میزبان مکرم مجاہد اسلام مولانا محمد وقاص عثمانی صاحب، اور ہر دل عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قدیمی جامع مسجد محلہ عنایت شاہی میں آج 1446 ہجری کے رمضان کی 29ویں رات میں تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر میں اور آپ شریک ہیں۔ بڑی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، تراویح بھی آپ نے پڑھی، یقیناً تھکاوٹ بھی ہے، اور بہت دیر سے آپ حضرات منظومانہ کلام سماعت فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے ذوق اور شوق کے پیش نظر کہ بڑے جم کر آپ حضرات تشریف فرما ہیں، مولانا وقاص عثمانی صاحب کا بھی اصرار ہے، تو میں نے اس مناسبت سے قرآن حکیم کی مختلف مقامات سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ قاری صاحب نے قرآن کریم آپ کو سنایا، آپ نے سنا، اس عظیم عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے، اور آپ کے اس نیک عمل کی بدولت اللہ ہمیں بھی اور آپ سب کو بغیر عذاب اور بغیر حساب کے قیامت والے دن جنت الفردوس کا پروانہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، تاریکیوں میں روشنی فراہم کرتی ہے، جہالت کے اندھیروں میں علم کی شمع روشن کرتی ہے، اور جو منزل گم کر بیٹھے ان کو یہ منزل دکھاتی ہے، بلکہ منزل پر پہنچاتی ہے۔ قرآن کریم اسی مقصد کے لیے اتارا گیا تھا کہ جو بھٹک گئے ہیں ان کو سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کرے۔ اس وقت سے اب تک یہ کتاب یہی کام کر رہی ہے کہ جو گمراہ ہو گیا اس کو راہ راست نصیب کرے، جو ذلیل ہو گیا اس کو عزت عطا کرے، جو کمزور ہو گیا اس کو طاقتور بنائے، جو مشکلات میں پھنس گیا اس کو وہاں سے نکلنے کا راستہ بتائے، اور جو اللہ سے دور ہو گیا یہ کتاب اس کو اپنے رب سے ملا دے اور اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ یہ قرآن کریم اس عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ کتاب انسانوں کے دلوں کو بدلتی ہے، دلوں پر اثر کرتی ہے، اور دل کی زمین پر برستی ہے، اور دل کو چینج کرنے کے بعد پورے وجود پر، ہر عضو پر اپنا رنگ دکھاتی ہے، اور اس شخص کو جس کے دل پر قرآن نے اثر کر لیا اس کو اللہ کا ایسا عاشق بناتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنی گردن کٹانا بھی ثواب سمجھتا ہے۔ یہ کمال پوری کائنات میں صرف اس کتاب میں، کسی اور کتاب کے پڑھنے والوں نے آج تک نہ اتنی قربانی دی، نہ اتنی گردنیں کٹوائیں، نہ اتنی ہجرتیں کیں، اور نہ ہی اتنا بڑا انقلاب ان میں پیدا ہوا۔ یہ خاصہ صرف اور صرف قرآن کریم کا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ قرآن نے جس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا، اپنا بنا لیا، اس کو دنیا اور آخرت میں اتنا اٹھایا کہ زمانہ اس کے پاؤں کے نیچے چلا گیا اور اس کی زندگی بادشاہوں سے بھی آگے نکل گئی۔ سکون اس کو ملنا کوئی مشکل نہیں رہا،
اور اس قدر سکون کی فضا کہ دنیا کے ہجوم اور مشاکل کے باوجود اس کو پریشانی نہیں ہوتی، اس کا توکل صرف اور صرف اللہ پر رہتا ہے، وہ اس معیار سے نیچے آتے ہی نہیں۔ تو یہ کتاب انسان کو اپنے رب سے ایسے جوڑتی ہے کہ بندے اور رب کا جو اصل تعلق ہونا چاہیے یہ وہ قائم کرتی ہے۔ اور اللہ چاہتا بھی یہ ہے اس قرآن کو اتار کر کہ اس کائنات میں ہر بندے کا میرے ساتھ ایسا رشتہ اور تعلق جڑ جائے کہ درمیان میں وہ خود بھی نہ رہے، اس کی اپنی میں، انانیت، نفسانیت، شہوت، خواہشات، نسبتیں، تعلقات، ہر چیز اڑ جائے، بس اس کو ہر وقت میں نظر آؤں، مجھے بلائے، میرے آگے روئے، میرے سامنے جھکے، مجھ سے باتیں کرے، مجھے پکارے، میرے سامنے عاجزی کرے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے، ہر مشکل میں وہ مجھ سے مدد مانگے، ہر مصیبت میں اس کو صرف میں ہی نظر آؤں کہ تو ہی نے میرا کام کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس لیول پر اس قرآن کو اتار کر اس بندے کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ زمین پر کھڑا ہو کر مجھ سے مدد مانگتا جائے اور میں آسمان سے مدد کے دروازے اس کے لیے کھلتا چلا جاؤں۔ بلند آواز سے کہیں اللہ کا کسی سے نسبی حسبی رشتہ نہیں، اس کی بیوی، بچے، قبیلہ، کنبہ بالکل نہیں، اس کی اولاد، ازواج کوئی نہیں، وہ خود پیدا نہیں ہوا، اس میں سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کسی کا اثر لیتا بھی نہیں، کسی کے غم پر روتا نہیں، کسی کی خوشی سے اس کو فرق نہیں پڑتا، سارے اس کا انکار کریں، اس کی ذات، صفات، قوت، اقتدار میں ذرے کے برابر فرق نہیں آتا، سارے مل کر اس کو مانیں، سجدے کریں، رکوع کریں، صدقے کریں، خیرات کریں، اس میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا اثر لینے سے پاک ہے، بلکہ میں یوں کہوں سارے مل کر بھی اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، بلکہ میں ایک اور انداز سے کہتا ہوں کہ سب کا اس کا کام سب کے بغیر چلتا ہے، لیکن کسی کا کام اس رب کے بغیر نہیں چلتا۔ بس وہ اپنی شان کی ایک شخصیت اور ذات ہے، بس اس کو سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ کیسی ہے، اس کو صرف مانا جا سکتا ہے، اور جب اس طاقتور سے کوئی تعلق اور لو لگا لیتا ہے تو پھر اس تعلق کی اس کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، پھر وہ چیک کرتا ہے، پرکھتا ہے، آزماتا ہے کہ یہ سچا ہے، جھوٹا ہے، کچا ہے، پکا ہے، اصلی ہے، نقلی ہے، منہ سے کہتا ہے یا دل سے اس تعلق کو نبھانا چاہتا ہے، اور جب وہ ٹھونک بجا کے چیک کرتا ہے، امتحانوں میں، آزمائشوں میں، ابتلاؤں میں ہر نوعیت سے اس کو مروڑ دیتا ہے، اور ہر جگہ، ہر لمحے، ہر آن، ہر کیفیت میں یہ اس کو ثابت کر دیتا ہے کہ میں نے صرف تجھے رب مانا ہے، میں تیرے بغیر کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتا، تیری جیسی اہمیت کسی کو نہیں دیتا، تیری جو حیثیت اور مقام ہے وہ میں جانتا ہوں، اسی پر کھڑا ہوں، ہر چیز تجھے پانے کے لیے قربان کروں گا، فنا کر دوں گا، ضائع کر دوں گا، اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا، لیکن تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جس دن یہ اپنے کردار سے اس تعلق کو ثابت کر جاتا ہے، بس اس دن سے اللہ اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کی وضاحت جب کروں گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآن کیا عجیب کتاب ہے کہ انسان کو کس طریقے سے یوں چلا 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 کر اللہ کی برگاہ کا ایسا عاشق بنا دیتی ہے کہ بس پھر یہ اپنے رب کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو پانے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیتا ہے، مال اڑا دیتا ہے،
ہجرت کر جاتا ہے، قبیلہ چھوڑ دیتا ہے، دنیا سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے، ایسی محبت کا چراغ اس کے دل دماغ میں جلتا ہے کہ کائنات میں اس کی مثال کوئی نہیں ہوتی۔ تو بلند آواز سے بتائیے ہمارا رب کون ہے؟ ہر ایک کا رب کون ہے؟ سب کا رب کون ہے؟ اور رب ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور ہے بھی کوئی نہیں، اور اسی ہی کو رب ماننا یہ لازم ہے۔ جو اس کو رب نہیں تسلیم کرتا اس کے لیے ہر جگہ مسائل ہیں، دنیا آخرت میں مسائل ہیں، اور اس نے کبھی بچنا نہیں، نہ اس کو کوئی بچا سکتا ہے۔ اور جو صرف اللہ ہی کو اپنا رب مان لیتا ہے اس کے سارے مسائل اسی جملے میں حل ہو جاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں پھر کے ایک ہی جملہ ہر ایک کو دہراتی ہے، بتاتی ہے، سناتی ہے، سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے کہ سب کچھ ہونے کا یقین صرف اور صرف کس سے پیدا ہو جائے؟ اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، اور اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہونے کا یقین یہ دل میں پیدا ہو جائے۔ بس اسی جملے میں سارے دین کو بند کر دیا گیا ہے، سارا قرآن کا نچوڑ اسی میں رکھ دیا گیا ہے، اور اسی چیز پر محنت تمام نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے، ولیوں نے، علماء نے، اولیاء نے کی ہے، اور دنیا کا نظام سارا اسی چیز پر کھڑا ہے۔ اس لیے بلند آواز سے، دل کی گہرائیوں سے، زبان کی طاقت سے اس چیز کا کھل کر آج مبارک رات شب قدر میں اللہ کے گھر میں بغیر خوف اور ڈر کے اظہار کر دیجئے کہ ہم سب کا رب کون ہے؟ ہم سب کو دینے والا کون ہے؟ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہم سب کو مارنے والا کون ہے؟ ہم سب کو بچانے والا کون ہے؟ ہم سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ ہم سب کو عزت اور ذلت دینے والا کون ہے؟ ہم سب کو اس کائنات میں لا کر ہماری ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ بے اولادوں کو اولاد دینے والا، مشکلوں میں پھنسے ہوئوں کو بچانے والا کون ہے؟ ہر ایک کی ہر وقت ہر جگہ سے صرف اور صرف سننے والا کون ہے؟ ہر ایک کی ہر بات کو پورا کر سکنے پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے تمہیں میں نے بنایا ہے، تمہارا اور میرا رشتہ ہے، کسی اور نے نہ بنایا ہے، نہ بچایا ہے، نہ دوا دی، نہ غذا دی، وہ بھی میں نے پیدا کی ہے۔ بندہ صرف ذریعہ ہے جو اٹھا کر تمہیں دے دیتا ہے۔ میں غذا نہ نکالوں تو تم مر جاؤ گے، پانی نہ دوں مر جاؤ گے، ہوا نہ چلاؤں مر جاؤ گے، روشنی نہ لاؤں مر جاؤ گے۔ یہ میری وجہ سے تمہارا وجود ہے، صرف میری وجہ سے۔ میں نہ ہوں تو تم بچ نہیں پاؤ گے۔ میں ہی دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تمہارا خیال رکھتا ہوں، تمہیں بچاتا ہوں، تمہیں خطروں سے آگاہ کرتا ہوں، تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ ظاہری اسباب میں کمزور تمہارے سہارے ہیں، آسرے ہیں، تھوڑی تھوڑی ٹیکیں تمہیں لگتی ہیں کہ یہ میرا بڑا خیال رکھتا ہے، حقیقت میں وہ خود بھی محتاج ہے۔ لیکن میری نہ کوئی کمزوری، نہ کوئی احتیاجی، نہ کسی اور کی مجھے ضرورت، نہ میرا کوئی ہیلپر، نہ میرا کوئی مشیر، نہ میرا کوئی وزیر، نہ میرا کوئی استاد، نہ کہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ میرا کوئی ہمسر، نہ مجھ سے کوئی طاقتور، نہ کوئی مجھے کنٹرول کرنے والا۔ لیس کمثلہ شیء، میرے جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں مثال دوں کہ میں اس جیسا ہوں۔ اس لیے بے مثل اور بے مثال کون ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ کہتا ہے یہ بات اگر تجھے سمجھ آ گئی اور تو نے مجھ پر توکل اور ٹرسٹ کیا، اور تو نے اپنے دل کے فیصلے سے یہ بات کہی کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں نے جیسے اس کی ماننی ہے ایسے کسی کی نہیں مانوں گا، اور میں سب کو ناراض کر سکتا ہوں، اس کو میں کبھی ناراض نہیں کروں گا کہ میرا سب کچھ وہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ یقین ہے جو تیرے دل میں لانا چاہتا ہوں، اور شیطان اس یقین سے تجھے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس نے اس وقت کہا تھا مجھے قیامت تک کا ٹائم دے دے، جس کو تو نے مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ کہا تھا، میں اس کو اتنا دور کر دوں گا
تیرا باغی بناؤں گا کہ میں ثابت کروں گا کہ تیرا یہ فیصلہ کہ یہ میرا جانشین ہوگا یہ غلط ہوگا، اور میں ثابت کروں گا۔ مجھے ٹائم چاہیے، میں نے اس لیے اس کو سجدہ نہیں کیا کہ آپ نے جس مرتبے پر اس کو کھڑا کیا ہے یہ میرے نزدیک اس مرتبے کا اہل نہیں ہے، اور میں پورا زور لگاؤں گا، پوری دنیا پہ جاؤں گا، قیامت تک کا ٹائم چاہیے، ہر ایک پر مجھے زور دے دے کہ میں جس تک پہنچوں رکاوٹ کوئی پیدا نہ ہو، اور موت کا فرشتہ موت کے اس مقررہ وقت سے پہلے میرے پاس نہ آئے تو میں دکھاؤں گا کہ یہ انسان اتنا بڑا نہیں تھا جتنا تو نے ایڈوانس اپنی اس سے محبت کرتے ہوئے اس کو بنا دیا ہے۔ میں نے تو لاکھوں سال عبادت کی، تجھے اپنا بڑا ثابت کیا ہے، اس نے تو سجدہ نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، پیدا ہی نہیں ہوا، اور تو نے کہا فرشتوں اس کو سجدہ کر دو، ابلیس اس کے آگے جھک جا، تو میں نہیں مانتا اس کو، یہ بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے قیامت تک کا ٹائم چاہیے، اور میں ثابت کروں گا یہ تجھے رب نہیں مانتا، یہ پیسے کا پجاری ہوگا، یہ ناموری چاہتا ہے، یہ دولت کا عاشق ہے، یہ عورت کا عاشق ہے، یہ زمین کا عاشق ہے، یہ بیوی بچوں کی محبت میں غرق ہوگا، یہ دنیا میں دولت کے پیچھے بھاگے گا، اور میں تجھے بتاؤں گا کہ تو کہے گا آؤ جھکو، یہ دکان بند نہیں کرے گا، تو کہے گا زکوٰۃ دے، یہ زکوٰۃ نہیں دے گا، تو کہے گا جہاد کر، یہ جان بچائے گا، تو سمجھتا ہے کہ یہ تیرا جانشین ہے، لیکن میں انسان کو مانتا ہوں کہ یہ اس لیول کا نہیں، لیکن مجھے قیامت تک کا ٹائم چاہیے کہ میں دنیا کے سامنے ثابت کروں گا کہ اس کو سجدہ نہ کرنا یہ میرا صحیح فیصلہ تھا، کہ یہ اللہ کا اتنا وہ مقرب نہیں، اتنا تابع دار نہیں جتنا اس کو مرتبہ دے دیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، چل ٹھیک، میں نے اس سے محبت کی ہے، میں نے بغیر رکوع اور سجدہ اس کے کیے اس کو مسعود ملائک بنا دیا، یہ میرا اختیار ہے، مجھے پوچھ کوئی نہیں سکتا، چاہوں تو ذرے کو آفتاب بنا دوں، قطرے کو دریا بنا دوں، ارے پتے کو درخت بنا دوں، کرن کو پورا سورج بنا دوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن یہ میرا ایک فیصلہ تھا کہ انسان اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، سید ہے، مخلوقات کا تاجدار اور سردار ہے، میرا نائب، میرا خلیفہ، مسجود ملائک کائنات میں سب سے عام ہے، یہ میں نے ایڈوانس کہہ دیا تھا، فرشتوں نے مانا ہے، تو نے انکار کیا ہے، اب اس انکار کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تو حق پر ہے اور میرا فیصلہ غلط ہے، اور قیامت تک کا ٹائم لے رہے اپنے رب کو غلط ثابت کرنے کے لیے، چل جا، ہم بھی پھر انسان کو چھوڑیں گے اس میدان میں، حق اور باطل کا راستہ سامنے رکھیں گے، جبر نہیں کریں گے، لیکن اگر تو قیامت تک اس کو برغلائے گا، ڈگمگائے گا، گمراہ کرے گا، اس کو کنٹرول کرے گا، اس کے پاؤں میں زنجیریں باندھے گا، اور دولت شہرت کی، اور اس کو تو گرائے گا کہ یہ بھی جہنم میں چلا جائے، اگر میں نہیں جا سکا جنت میں تو یہ بھی نہیں جانا چاہیے، تو ٹھیک ہے ہم قیامت تک کا تجھے ٹائم دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا شیطان نے کیا کہا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، میں ان کو برغلا دوں گا، پھسلا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، راہ راست سے ہٹا دوں گا، ان کو دنیا کی محبت میں پھنسا دوں گا، میں ان کو سٹیٹس پر رہنے نہیں دوں گا، مجھے وقت چاہیے، رب نے کہا جاؤ قیامت تک کا وقت ہے، ہمارا بھی چیلنج ہے تجھے کہ جو تیری مانے گا میرا رشتہ اس سے کوئی باپ بیٹے کا نہیں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ان تمام جنوں اور انسانوں سے جہنم بھر دوں گا جو تیرے پیچھے چلیں گے اور مجھے رب ماننے سے باغی بنیں گے، میں نے اس کو مرتبہ دیا تھا، اس پر اعتماد کرتے ہوئے اگر اس نے اس مرتبے کو ٹھیس پہنچائی تو جہنم بھر دوں گا، ان کو ڈال ڈال کر، مجھے بھی پرواہ نہیں، مجھے رب کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا پھر انہی میں سے کچھ ایسے باکمال لوگ ہوں گے کہ تو زور بھی لگائے گا وہ تیرے کنٹرول میں نہیں آئیں گے، وہ پھر بھی گردنیں کٹا کر بھی اپنے خدا سے محبت کرتے ہوں گے۔
غور کیجئے گا، یہ ازل سے مقابلے کی فضا بنی ہے اور رب نے کہا ٹھیک ہے تو اسے قابو کرے گا تو مجھے میری عزت کی قسم میں اس کو بچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، راہ راست پر رکھنے کے لیے، اپنے تک پہنچنے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے اپنے رسول بھیجتا رہوں گا، اپنی کتابیں اتارتا رہوں گا، اپنے موجزے دکھاتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے اگر تو اس کو غلط لائن پہ چلائے گا تو صحیح والے بھی آ کے بتائیں گے وہ تیرا دشمن ہے اور اصل راستہ یہ ہے، تو پھر تو اگر اپنا کام کرے گا میں آدم سے لے کے آخری رسول تک اپنے نمائندے اتاروں گا، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم صرف آدم سے باتیں کر رہے ہیں، بلکہ قیامت تک کے انسانوں سے میں ان کو تیرے جال سے بچانے کے لیے آسمانوں سے باتیں کرتا رہوں گا جسے میری وحی کہا جاتا ہے، اور آخری امت کو میں تیرے جال سے بچانے کے لیے آسمانوں سے جو گفتگو کروں گا، میسج کروں گا، پیغام دوں گا، اسے میرا قرآن کہا جائے گا۔ زور سے بولیے قرآن کس کا کلام ہے؟ اور کلام کا کیا مطلب؟ اللہ کی باتیں۔ قرآن باتیں ہیں کس کی؟ قرآن گفتگو ہے کس کی؟ بولو۔ اب جب کوئی بات کرتا ہے تو سامنے کوئی ہوتا ہے جس سے کر رہا ہوتا ہے، ابھی میں باتیں کر رہا ہوں تو میرے مخاطبین تو آپ ہیں، سوال یہ ہے الحمد سے والناس تک ایک ایک حرف اللہ کی زبان رحمت سے نکلا ہے، ایک ایک جملہ اللہ نے بولا ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، تو اللہ کرتا کس سے ہے؟ تو جواب یہ ہے مجھ سے کرتا ہے، آپ سے کرتا ہے، خطروں سے آگاہ کرتا ہے، فائدوں سے آگاہ کرتا ہے، خبر دیتا ہے، میسج دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، ایک ایک چیز بتاتا ہے، ابلیس کی چلاکیوں سے آگاہ کرتا ہے، جہاں سے پھنسنا ہے اس چیز سے آگاہ کرتا ہے، جہاں سے خراب ہو سکتا ہے اس چیز سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے کہ انسان بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا، اس کا علم ناقص ہے اور اللہ کا علم کامل ہے، تو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے اس سے محبت ہے، میں نہیں چاہتا یہ جہنم میں جائے، لیکن تو نے زور لگانا ہے تو پھر ہم بھی رحمت کا دریا بہائیں گے، ہم ہدایت کے چشمے جاری کریں گے، ہم مختلف صحیفے، کتابیں، رسول، پیغمبر یہ دنیا میں بھیجتے رہیں گے، اور ہم اس کو بچانے کا انتظام بھی کریں گے، حالانکہ یہ میرا لگتا کچھ نہیں ہے لیکن مجھے اس سے محبت ہے، میں نہیں چاہتا کہ انسان کبھی بھی جہنم میں جائے۔ اب آئیے قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ بتائیے قرآن کس کا کلام ہے؟ سچا ہے یا جھوٹا؟ اصلی ہے یا نقلی؟ تو پھر اللہ بول رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کی باتوں پر یقین کرو کہ جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے اور شکر گزار بن جاؤ تو میں تمہیں سزا دے کے کروں گا کیا؟ میں کیوں تمہیں جلاؤں گا؟ میں کیوں تمہیں ماروں گا؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں تو خود اٹھایا ہے دنیا میں عزت کے لیے اور سب کا سردار بنایا ہے، میں تو تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، لیکن جب تم میرے دشمن کے سامنے سر نگوں ہو جاؤ گے، اس کے تابعدار بنو گے، تو یہ میری غیرت کا اور عزت کا سوال ہو جائے گا کہ دیکھو کل آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا، مجھے سجدے کر رہا تھا، اس نے کہا آدم کو نہیں مانتا، اور میں نے آدم کی وجہ سے اس 7 لاکھ سال میری عبادت کرنے والے کو 1 منٹ میں باؤنڈری سے باہر پھینک دیا ہے کہ اگر تو آدم کا نہیں تو میں خدا تیرا بھی نہیں ہوں۔ تو مسئلہ تو آدم کا تھا، آدمی کا تھا، آدم کی اولاد کا تھا، ان کی برتری کا تھا، اور تمہارے مقابلے میں آیا ہے تو میں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا ہے کہ نہیں مجھے انسان سے پیار ہے، اس کے مرتبے کو ماننا ہوگا۔ تو پھر دنیا میں اگر تم آ جاؤ اور آدمی اور آدم کی اولاد اب اگر اس کی ماننے لگ جاؤ اور میرے حکموں کو توڑنے لگ جاؤ تو پھر بتاؤ اس کے سامنے تم نے میرے فیصلے کو غلط ثابت کر دیا ہے، تو پھر جب میری عزت کا مسئلہ بنے گا تو پھر میں نے تمہیں چھوڑنا تو نہیں، پھر تو میں نے تمہیں سزا دینی ہے۔ اس لیے اب انسان کا امتحان ہے کہ وہ شیطان کے پلڑے میں جاتا ہے یا رب رحمان کے پلڑے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اب آئیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، پارہ 24،
کہ جن نیک بختوں نے یہ کہہ دیا ہمارا رب کون ہے، زور سے بولیے، جنہوں نے یہ کہہ دیا، دعوت چلے گی شیطان کی بھی رحمان کی بھی، علماء آئیں گے، تبلیغی آئیں گے، رسول آئیں گے، نبی آئیں گے، واعظین آئیں گے، مبلغین آئیں گے، بیان ہوں گے، تقریریں ہوں گی، میسج ملتا رہے گا، آیتیں سنائیں گے، حدیثیں سنائیں گے، دلائل کی طرف متوجہ کریں گے، تو پھر سنو، جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، مشکلوں میں ثابت کیا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ کہتا ہے پھر ڈاما ڈول نہیں، جب مجھ سے لو لگائی ہے نا پھر اس پہ کھڑے رہنا ہے، پھر یہ نہیں دیکھنا پیڑ پہ پتھر باندھے جا رہے ہیں، 1000 تلواریں اوپر آ رہی ہیں، اب علاقہ چھینا جا رہا ہے، اب بچے قربان ہو رہے ہیں، اب میری گردن پہ بن گئی ہے، اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میرے ساتھ تیرا تعلق بن گیا ہے، اور تو نے یہ کہا ہے اپنی مرضی سے کہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ کون ہے، رب تو وہ ہے، میں تو اس کی طاقت کو مانتا ہوں، اللہ کہتا ہے پھر اس کو ثابت کرنا ہے، تو نے مختلف مواقع پر آزمائشیں لاؤں گا، پھر اس کو ثابت کرے گا کہ تو نے دل سے مجھے رب مانا ہے، اللہ کہتا ہے جب تو مشکلات میں پاس ہوا اور اس امتحان کو کلیئر کر گیا تو پھر اگلی بات بھی سن، ہم بے وفا نہیں، ہم رستے میں چھوڑنے والے نہیں، بندہ ایک ہاتھ آتا ہے، ہم ایک بالشت آتا ہے، ہم ایک ہاتھ اس کی طرف جاتے ہیں، بندہ چل کے آتا ہے، ہماری رحمت بھاگ کے اس کا استقبال کرتی ہے، اللہ کہتا ہے سن، پہل تو نے کرنی ہے، پہل تو نے کرنی ہے، دعویٰ بھی تو نے کی ہے، میرا رب اللہ ہے، اب ثابت بھی تو نے کرنا ہے کہ یہ دل سے کہا ہے، صرف یہاں سے نہیں کہا، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں کہا، منافق بن کے نہیں کہا، اور یہ دل پر میرا راج ہے، یہ تو ثابت کرے گا، مال تیرے پاس ہے، حکم میرا چلے گا، اولاد تیرے پاس ہے، حکم میرا چلے گا، زمین تیری ہے، حکم میرا چلے گا، جان تیری ہے، حکم میرا چلے گا، زندگی تیری ہے، حکم میرا چلے گا، جب تو یہ بتا دے گا اور ثابت کر دے گا تو پھر جب بھی مشکل میں تو پھنسے گا تتنزل علیہم الملائکہ، میرا وعدہ ہے میں آسمان سے تیری مدد کے لیے اپنے فرشتے نازل کر دوں گا، اللہ کہتا ہے پھر میں رب بن کے دکھاؤں گا دنیا کو کہ ہم نے اس کو لوارث نہیں چھوڑا ہے۔ اب دوسرے مقام پہ غور کریں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، سارے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے یہ اعلان کیا ہے، اعلان کہ ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے، تو مدد کرنے والا کون ہے، کوئی زور سے بولو، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ اعلان کیا اور طے کیا ہوا ہے، جو اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، تو مدد کرنے والا کون ہے، زور سے بولو، اسی بجلی تو نہیں سولر پہ چلنے ہم الگ نے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا، ہم ضرور مدد کریں گے، کون، اچھا بولو، رسولنا، رسول کی جمع ہے پیغمبروں کی، تو پیغمبر بھی مدد کا محتاج ہے، اور مدد کرنے والا کون ہے، تو پھر صرف یا اللہ مدد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، باقی جو نعرے بنائے ہیں لوگوں نے وہ پاس سے بنائے ہیں، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مدد صرف ہم کرتے ہیں، مدد کرنے والا کون ہے، یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، اس لیے ان چکروں میں نہیں پڑیں، قرآن کو سمجھیں۔ اللہ کہتا ہے رب مجھے مانا ہے، مدد غیر سے کیوں مانگتا ہے، وجہ اس کو میری برابری میں لا کے کھڑا کر دیا تو نے، جس سے مانگ رہا ہے اس کو بھی تو میں نے پیدا کیا ہے، وہ تو مر بھی گیا ہوگا، وہ رزق بھی کھا رہا ہوگا، اگر تم سمجھتے ہو وہ فل پاور ہے تو مرا کیوں ہے، روٹی کیوں کھاتا ہے، سوتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے، مغلوب کیوں ہوتا ہے، بیوی بچوں کا محتاج کیوں ہے، پھر اس کو پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مجھے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، طاقت تو صرف میری ہے، تو جو فل طاقتور ہے مدد تو وہی کر سکتا ہے، جو خود محتاج ہے وہ کیا مدد کرے گا،
یہ جو مدد ہے یہ دا اسباب کے تحت نیچے نیچے یہ اور چیز ہے، میں ما فوق الاسباب مدد کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وہ خاصہ ہمارا ہے، وہ کسی اور کا نہیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، تو نے مجھے رب مانا ہے، یا تو تیرے کئی رب ہیں تو پھر تو توحید سے فارغ ہو چکا ہے، اور اگر رب صرف میں ہوں، میرا رسول بھی، میرا نبی بھی، میرا ولی بھی رب نہیں بن سکتا، تو پھر مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اچھا بول چھوڑو، انا لننصر رسولنا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی۔ تو پیغمبر بھی مدد کے محتاج ہیں، لیکن اللہ مدد کا محتاج نہیں، وہ خود اپنی ذات میں ہے۔ توجہ، اللہ کہتا ہے ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان کی مدد بھی ہم کریں گے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، موت سے پہلے مشکلات میں ہم ان کے ساتھ آئیں گے اور دنیا کو پتہ چلے گا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو اس دنیا میں موت سے پہلے دکھاؤں گا کہ اس جملے کی طاقت کیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس پر ایمان لایا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ کلیم اللہ کو رب نے وحی اتار کر بھیجا تھا کہ جا کر اس کو کہو کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے، تو رب نہیں ہے، تو غلط کہہ رہا ہے، اور رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ تو اس کو کہہ کہ وہ مجھے رب مانے، اپنی ربوبیت کی بات نہ کرے۔ یہ منصب میرا ہے، میری سیٹ پہ جو آئے گا میں اس کو اڑا کے رکھ دوں گا، چاہے وہ تخت کا مالک ہے میں اس کو ذلیل کر دوں گا، وہ دولت پہ قابض ہے میں اس کو رسوا کر دوں گا، وہ دنیا میں بہت نامور ہے میں اس کو بے نام کر کے رکھ دوں گا، اس لیے کہ یہ منصب میرا ہے۔ کائنات میں نے بنائی، اس نے نہیں، نقشہ میں نے ڈیزائن کیا، اس نے نہیں، پانی کے قطرے پہ اس کا فوٹو میں نے بنایا، اس نے نہیں، ارے کائنات کے ذرے ذرے کو وجود میں نے دیا، اس نے نہیں، ہر خزانہ میں نے بنایا، اس نے نہیں، کائنات کو میں نے چلایا، اس نے نہیں، تو پھر وہ کیسے میری سیٹ پہ آ سکتا ہے؟ وہ کیوں دنیا کو کہتا ہے کہ میں رب ہوں؟ اس لیے جاؤ فرعون کو کہہ دو کہ رب تو نہیں ہے، رب کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ بات برداشت نہیں کروں گا، اس کو بتا لشکروں سمیت اڑا کے رکھ دوں گا، میری ٹکر میں نہ آ۔ اور نمائندہ رسول کو بنایا ہے، اور رسول غریب بھی ہے اور بچپن میں یتیم بھی ہے، علاقے سے دور بھی ہے، مجبور بھی ہے، وطن سے دور بھی ہے، اور 302 کا مقدمہ بھی 10 سال پہلے ہوا ہے۔ رستے میں پیغمبری دے کے کہا جاؤ جا کے اس سے ہماری بات کرو، اور تم نے مجھے رب مانا ہے تو پھر جان نہیں بچانی، اسی سے ملنا ہے، اس لیے کہ بچانے والا کون ہے؟ میں جانوں فرعون جانے۔ انا معکم، اے موسیٰ فرعون سے جا کے مل، اس کو بتا تیرا رب اور میرا رب کون ہے۔ باقی رہا فرعون کا خوف، طاقت، ڈر، بدماشی، اس کا جالوتی نظام اور لوگوں کو قتل کرنا، تو فکر نہ کرنا کہ تو اکیلا ہے۔ انا معکم، تو ایمان والا ہے اور تیرا رب تیرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مستمعون، اور فرعون جو بکواس کرے گا ہم اس کو خود سن رہے ہوں گے۔ اے موسیٰ ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جاؤ فرعون سے جا کے بات کرو، ہم جانے وہ جانے، تم نے پیغام دینا ہے، اور وقت آئے گا ایسی کایا پلٹ دوں گا، نہ رہے گا فرعون کا نام نہ اس کی بادشاہ کا، اور اگر دنیا میں نام رہے گا تو صرف موسیٰ کلیم اللہ کا نام رہے گا۔ انا لننصر رسولنا، ہم نے طے کیا ہے ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، کس پر؟ زور سے بولو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ،
اللہ کہتا ہے اس ایمان کی طاقت کوئی معمولی ہے، مجھ پر ٹرسٹ اور توکل یقین یہ کوئی عام چیز ہے، اس دنیا میں بھی اکیلا تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا دنیا پریشانی میں پھنس جائے گی، راستہ نظر نہیں آئے گا، سفارشی نہیں ملیں گے، اب آگے جہنم ہے، عذاب ہے، خوف ہے، وحشت ہے اور خطرے ہی خطرے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس دن بھی ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اے رسولو، اے قرآن دنیا تک پہنچانے والوں، لوگوں کو یہی پیغام دیتے جاؤ کہ اپنے رب سے تعلق جوڑو، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، بس اس تعلق کو بنانا ہے تم نے۔ آج تبلیغی جماعت پوری دنیا میں یہی نعرہ لگا کے جا رہی ہے، آؤ بھائی سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے غیر سے نہیں، مسجد میں آئے، اللہ کے گھر میں اللہ کی بات کرنی، نہ کوئی پیسہ لیں گے، نہ ووٹ نہ نوٹ، نہ آپ سے کوئی غرض ہے، گالیاں بھی دو گے ہم تم سے لڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم کس کے نمائندے بن کے آئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اللہ سے تعلق جوڑو۔ اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں اننی من المسلمین، میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں، جو وہ چاہتا ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں، میں نہ کرتا ہی نہیں۔ اور اللہ قرآن میں نقشے دکھا رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم خلیل کو کہا تھا تیرے بیٹے کی گردن چاہیے، سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، 14 سال کا بچہ لایا اور گردن پہ فل جوش سے چھری چلا رہا ہے کہ میں بیٹا قربان کر دوں گا، خدا کا حکم نہیں قربان کروں گا، مجھے وہ کہتے ہیں بیٹا چاہیے، خوابیں آ رہی ہیں، اور گردن پہ جب چھری چلائی، اور اللہ تو بچانے والا ہے، اس کو تو اسماعیل سے غرض نہیں، وہ تو چیک کر رہا تھا اس کے دل میں میری حیثیت کیا ہے، بیٹا آ گیا یا خدا آ گیا ہے۔ اللہ اس لیے قرآن میں کہتے ہیں میرے رسول کو اور مجھے اور آپ کو اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اگر مسلمان بننا ہے تو ابراہیم کی طرح تابعدار بننا ہے۔ یہ رسول کو حکم دیا، واحد مذکر حاضر امر کا صیغہ، اتبع، اے رسولوں کے سردار ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کیجئے۔ اور پھر ہمیں اللہ کہتا ہے مسلمانوں کو اتبعوا، جمع مذکر حاضر امر، مخاطب سب کو کیا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی پیروی کرو، غلامی اختیار کرو، کس چیز کی؟ ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم نے جو دین کے نقشے چھوڑ دیے، جس راستے پر چلے اس کی، اس کے علاوہ میں کسی اور چیز کو قبول نہیں کروں گا۔ اور اللہ کہتا ہے جو بھی اللہ کی مانتا چلا جاتا ہے، انکار والی کہانی کوئی نہیں، چاہے بچے ہی قربان کرنا پڑے یا مال اور علاقہ بھی، تو وہ مسلمان ہے، اور اس مسلمان کا نام بھی مسلمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رکھا ہے۔ پارہ 17 کا آخری صفحہ ہے، هو سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام مسلم، فرما بردار، یہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ اور آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، اس درود شریف کا نام کیا ہے؟ اچھا بولو، کیوں؟ اسی میں راز وہ چھپا ہے جو میں بول رہا ہوں۔ باپ کو چھوڑا، بیٹا چھوڑ دیا، بیوی کو ہجرت میں جا کے مکہ میں چھوڑا، بچہ چھوڑ دیا، علاقہ قربان کر دیا، آخر میں اپنی جان بچی، اللہ کو مانتے مانتے آگ میں بھی چھلانگ مار گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں وہ میرے عاشق جس طرح کے میں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں، تاکہ ابلیس کے منہ پہ تمانچہ لگے اور وہ سمجھے کہ رب کا فیصلہ ٹھیک تھا، غلط نہیں تھا۔ بھائی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ذرا دھیان کرو میرے در۔ تو اس لیے رب کہتا ہے دوسرے مقام پہ، پارہ 28 سورہ مجادلہ، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، میں نے لکھ دیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایگریمنٹ ہو، بندہ کہتا ہے لکھ کے دیو نا جی، مجھ نہ لاکھنے ہو، اللہ کہتا ہے میں نے لکھا، میں کہہ بھی دوں تو وہ پکا ہے، لیکن یہ میں نے لکھا ہوا ہے ازل سے، یہ مجھے کوئی غرض نہیں، نکال دے سو، تیرے مال سے مجھے غرض نہیں، چھوڑ دے سو، مجھے ایمان چاہیے، وہ ایمان دکھا، میرے اوپر یقین اور ٹرسٹ جو ہے وہ کہاں ہے؟
مجھے وہ چاہیے. اللہ کہتا ہے یہ چیز تم نے دکھانی ہے اور ثابت کرنی ہے. غور کیجیے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ میں لگے، 13 سال نبی قرآن سناتے رہے، اللہ کا میسج بتاتے رہے، یہ لوگ سنتے رہے، عمل کرتے رہے، نبی اس کا نمونہ دکھاتے رہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا معاملہ. 13 سال بعد اللہ نے فرمایا نبی میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اب ذرا میں ان کو چیک کرتا ہوں کہ 4 چیزیں ہیں، ایمان، جان، مال، تعلقات. اب میں نے امتحان لینا ہے کہ ان کی اہمیت ہے یا میری اہمیت ہے. رب ان چیزوں کو مانا ہے یا مجھے مانا ہے، توکل مجھ پہ ہے یا ان پہ ہے، کہ مال سے ہوتا ہے یا خدا سے ہوتا ہے. اب چیک کروں گا تو کیا کرنا ہے؟ ان کو کہو ایمان اور جان بچاؤ اور مکہ سے نکل جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، اس شہر کو چھوڑ دو، یہاں تمہارا ایمان خطرے میں ہے، یہاں کے بدماش تمہیں چلنے نہیں دیں گے، میرے آگے سجدہ نہیں کرنے دیتے. تو ایمان کو بچانے کے لیے تمہیں مال چھوڑنا ہوگا، خاندان قبیلہ تعلق اڑا دینا ہوگا، اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے پیسہ ہو تو مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے مقابلے میں مال کی طاقت کو پیش کرو. اس لیے ان کو کہہ دو نبی خود بھی نکل جاؤ، اصحاب رسول کو بھی قبلے ہو جاؤ، چھوڑ دو، ہر چیز فنا کر دو. اور جائیدادیں چھوڑ دی گئیں، مکان چھوڑ دیے گئے، باغات چھوڑ دیے گئے، قبیلہ چھوڑ دیا گیا، اولادیں چھوڑ دی گئیں، بیویاں چھوڑ دی گئیں، رشتہ داریاں قربان کر دی گئیں. میں قربان اور ایمان والوں پر ایک بھی نہیں کہتا یا رسول اللہ کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں، جائیں گے کہاں، وہاں اسرا کیا ہے کچھ تو بتا دیجئے. یہ کیسا کلمہ پڑا ہے کہ ہر چیز ہی جا رہی ہے ہاتھ سے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ چند دن مہلت دیں، پلاٹ بیچنے دیں، 4 پیسے لے لوں، آخر کھاؤں گا کہاں سے، ایک ٹائم کی روٹی بھی پاس نہیں ہے. ایک صحابی بھی نہیں بولتا ہے، ان کا ایمان بن چکا ہے، مال بھی نہ ہو، تعلقات بھی نہ ہو، پھر بھی رزق اور عزت دینے والا کون ہے؟ ہجرت آئی، اصحاب رسول کے مال اور تعلقات کو اس نے کھا لیا، اڑا دیا، اور یہ اکیلے اور نہتے ہو کے کئی 100 مدینہ میں چلے گئے. اور مدینہ جب پہنچے مہاجرین کا تو سارا کچھ چھین لیا کہ میرے ساتھ تعلق ہے، دنیا کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوگا، مجھے رب مانا ہے، اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی ہوگی. توجہ، پھر مدینہ چلے گئے، اور جو مدینہ کے مسلمان ہیں جنہیں انصار کہا جاتا ہے ان کا آدھا اڑا دیا کہ تم ان کے ہینڈ اوور کرو، ان کو رہائش دے دو، ان کی روٹی کا بندوبست کرو، ان کی چھت کا بندوبست کرو، تمہیں بھی چیک کریں گے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، ان بتوں کو گرا دو. میں صرف توحید کو پسند کرتا ہوں. الہکم الہ واحد، تمہارے معبود صرف اور صرف کتنے ہیں؟ اونچا بولو. پوجا صرف ایک معبود کی ہوگی اور کسی معبود کی پوجا کی اجازت نہیں ہوگی. بات ختم ہو رہی ہے 2-3 منٹ میں، توجہ. 1.25 سال 1.5 سال کا عرصہ گزرا. اللہ نے کہا نبی مزید آپ نے محنت کر لی ہے، اب ایک بت پیچھے بچا ہے اور وہ ان کی جان کا بت ہے. ایمان اور جان 2 چیزیں کھڑی ہیں. اب آخری راؤنڈ میں چیک کرنا ہے کہ ایمان بچاتے ہیں یا جان بچاتے ہیں. سارے کہو سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے ایک چیز ابھی درمیان میں ہے میرے اور ان کے، اگر یہ اس کو گرا دیں گے بس ان کی مدد کے لیے میدان میں خدا خود پہنچ جائے گا. پھر دیکھنا اینڈ کیا ہوتا ہے. پھر دنیا صحابہ کی پرواز کو سوچ ہی نہیں سکتی کہ یہ کدھر جائیں گے. بس آج فیصلہ قریب آ چکا ہے. مکہ کا ابو جال اینڈ کمپنی 1000 شیطان کا لشکر مسلح ہو کر مدینہ کی طرف چل پڑا کہ ہم نے ان کی جائیدادیں چھینی، انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا، ہم نے خاندان توڑ دیے، انہوں نے نہیں چھوڑا، اب ہم تلوار لے کے جائیں گے، ان کو قتل کریں گے، اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. اور نبی نے فرمایا بچانے والا کون ہے؟ 1000 کا لشکر، ہر شخص مسلح، تلوار ہے، گھوڑا ہے، تیر ہے، کمان ہے، ڈھال ہے، لوہے کی زرہ ہے، خود ہے، اور شرابیں ہیں، طوائفیں ہیں، بدماشی ہے، اونٹوں کی قطاریں ہیں، مہینوں تک کا راشن ساتھ ہے کہ ایک ایک مسلمان کو ختم کر کے تسلی سے واپس آئیں گے تاکہ دنیا میں دوبارہ رب رب کرنے والا کوئی نہ ہو. ہمارے 360 کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، ہمارے باپ دادے کے دین کا جنازہ نکل گیا ہے. یہ ایسے عجیب لوگ ہیں جو کسی کی مانتے نہیں ہیں،
ہیں اور اپنی بات کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے سب قبیلوں کا فیصلہ ہے ان کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے. ادھر یہ فیصلہ شیطان کا لشکر ہے جو اس نے ازل سے کہا تھا میں اپنے کرندے تیار کروں گا, اس نے لشکر تیار کیا. ادھر رحمان کا لشکر ہے جو رسول کے ذریعے تیار ہوتا ہے اور 313 ایمان والے ہیں. نبی ان کو بٹھاتا ہے, کہتا ہے سنو ایمان اور جان, اب آ گیا امتحان, بتاؤ ایمان بچاؤ گے یا جان؟ تمام صحابہ نے کہا فیصلہ صاف ہے, جان دے دیں گے, ایمان کو بچا لیں گے. جس طرح دل چاہتا ہے آپ ہمیں استعمال کریں, جو چاہتے ہیں آپ حکم کریں. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم وہ نہیں جنہوں نے موسیٰ کلیم اللہ سے کہا تھا کہ تم اور تیرا رب جا کے لڑو دشمن سے کہ وہ بڑی طاقت میں ہے, ہم نہیں لڑیں گے, جب فتح ہوگی تو ہم آ جائیں گے. ہم وہ نہیں, ہم وہ ہیں, آپ اشارہ کریں گے ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے, آپ اشارہ کریں گے ہم آگ میں کود جائیں گے, آپ اشارہ کریں گے پہاڑوں پہ چڑھ کے اوپر سے چھلانگے مار دیں گے, آپ حکم تو کیجئے. فرمایا میں حکم نہیں کرتا, تمہارا رب تمہاری جان کا امتحان لینا چاہتا ہے. اب یہ ایک بت, افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا, اللہ کہتا ہے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات اور ضمیر اور نفس کو خدا بنایا ہوا ہے. میں جو بات کرتا ہوں وہ اپنے ضمیر کی مانتا ہے, یہ میرے مقابلے کے خدا اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کو نکالو گے تو میں آؤں گا, میں تو اس طرح نہیں آتا. اس لیے ان سے پوچھو یہ اندر والے کی پوجا ہے یا میری پوجا ہے؟ انہوں نے پہلے دن کہا تھا لا الہ الا اللہ کہ پوجا ایک اللہ کی ہوگی, تو اب وہ وقت آیا ہے ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی مجھے مانا ہے, میرے غیر کو نہیں مانا. تو پھر جب صحابہ تیار ہوئے تو 313 صحابہ ہیں اور شیطان کا لشکر 1000 ہے, رحمان کا لشکر 313 ہے. ان میں سے ہر ایک کے پاس تلوار اور اسلحہ ہے. ادھر صرف 8 تلواریں ہیں, باقی سب کے ہاتھ خالی ہیں. ادھر 72 سواری ہے, باقیوں کے پاس سواری بھی نہیں ہے, پاؤں میں جوتی نہیں ہے, جسم پہ کپڑا پورا نہیں ہے, لوہے کا لباس نہیں ہے اور لوہے کی ٹوپی نہیں ہے. تیر ہے تو کمان نہیں, کمان ہے تو ڈھال نہیں ہے, تلوار ہے تو نیام نہیں ہے, نیام ہے تو تلوار کوئی نہیں ہے, اگر خود ہے تو سواری نہیں ہے. ارے توجہ کیجئے گا. اور پھر مدینہ سے چلے پتھروں کی زمین پہ, جوتیاں بھی اکثر کی نہیں ہے, اور ان پتھروں پر 150 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا. 2 ہجری ہے, سورج آگ برسا رہا ہے اور روزے بھی اللہ نے فرض کر دیے ہیں. امتحان پہ امتحان, اور رسول کائنات کی عادت کر رہا ہے. اور مدینہ سے چلے ہیں, دنیا بول رہی ہے 1000 سے 313 ٹکرائے گا, 5 منٹ میں ان کا جنازہ نکل جائے گا. 3 مسلح, ایک نہتے کمزور ہڈیوں کے ڈھانچے مسلمان کو جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, انہوں نے پکڑنا ہے اور مروڑ کے رکھ دینا ہے, اور 5 منٹ میں رحمان کی طاقت فارغ ہو جائے گی. آج عقل کہتی ہے, تجزیہ کہتا ہے, سائنس کہتی ہے, ریسرچ کہتی ہے, دنیا کے عقلمند کہتے ہیں ابو جہل جیتے گا, محمد ہار جائے گا. لیکن میرا رب کہتا ہے میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے, پھر وہ ڈٹے اور ثابت کر گئے کہ میں ہی ان کا رب ہوں, کوئی اور نہیں ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اس وقت میں فرشتوں کو اتار دوں گا. اس لیے جب میدان میں پہنچے 1000 دشمن سامنے ہے, 313 ادھر ہے. رات کو نبی پہنچے, فرمایا سو جاؤ, تھک گئے ہو, کل طاقت کا, کل قوت کا دن ہے, رات کو سو جاؤ تاکہ طاقت جسم میں پیدا ہو, اور کل شیروں کی طرح جھپٹنا ہے, اور شیطانی اور تغوتی نظام کو تم نے کچل کے رکھ دینا ہے. اور جتنا آج شیطان ذلیل ہوگا اتنا آج تک ذلیل نہیں ہوا ہے. اس لیے یارو سو جاؤ. اے رسول آپ بھی سو جائیں. فرمایا آج محمد کے سونے کا دن نہیں, آج محمد کے رونے کا دن ہے. میں کدھر سو جاؤں, میری جمع پونجی لوٹتی نظر آ رہی ہے. میں نے 15 سال لگا کے خون جگر دے کے ان کو تیار کیا ہے. نبی سجدے میں گرے, رو رو کے نڈھال ہو گئے, آنسو گر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. اور بخاری کی حدیث ہے, اللہ اگر یہ مر گئے اور کٹ گئے تو قیامت تک زمین پر تیری پوجا پھر نہیں ہوگی. یہی ہے تیرے عاشق, بچا لے ان کو, تب جا کے تیرا نظام اور توحید بچتی ہے. اور اگر یہ کٹ گئے تو لوگ کہیں گے محمد کا خدا سچا نہیں تھا, ان کے خداؤں میں پاور تھی. تو مسئلہ تیری توحید کا ہے, ان کا کیا ہے؟ یہ تو میں نے ایسے عاشق تیار کیے ہیں کہ دنیا پکار اٹھی ہے کہ یہ واقعی مسجود ملائک بننے کا حق تھا, یہ واقعی اللہ
کے نائب ہیں، یہ واقعی اشرف المخلوقات ہیں، فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا صحیح تھا، شیطان کا انکار غلط ہوا ہے، انہی کا حق بنتا تھا، ان کو کائنات کا تاجدار بنایا جاتا۔ اے رب کائنات میری عرض ہے، مان جا، تیرا وعدہ ہے ایمان والوں کی مدد کروں گا، میں ان کے ایمان کا گارنٹیڈ ہوں، میں تیرا رسول ہوں، رسول سے مدد کا وعدہ ہے، اس لیے عرض ہے، رو رہا ہوں، آج تو مدد کا دروازہ کھول دے۔ ارے سحری کے وقت فرشتہ جبریل آتا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اے نبی سر اٹھاؤ، اللہ کہتے ہیں آج اعلان کر رہا ہوں اس میدان میں صحابہ کی مدد کے لیے 3000 فرشتہ نازل کر دوں گا۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ نہتوں کو طاقتور بناؤں گا، کمزوروں کو غالب کر دوں گا، تھوڑوں کو بڑوں پر غالب کر دوں گا۔ آج میں دکھاؤں گا کہ میری طاقت کیا ہے۔ اسباب کے لحاظ سے یہ جیت نہیں سکتے، اور اگر یہ جیت گئے تو دنیا پکار اٹھے گی۔ یہ ان کی جیت نہیں، ان کو جتوانے والا کون ہے؟ جنگ ہوتی ہے، شام کو نتیجہ آتا ہے، 70 کافروں کے سردار قتل، 70 گرفتار، باقی خوف سے بھاگ گئے، مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، 14 صحابہ شہید ہو گئے، ابو جہل کا لشکر شکست کھا گیا، رسول اللہ کا لشکر فاتح بن گیا۔ صحابہ کے لیے بدر کے میدان میں وہ اجتماعی مدد کا دروازہ رب نے کھول دیا کہ نبی نے تمہیں اس ٹریک پر چلا دیا جس ٹریک پر چل کے تمہیں سمجھ آ گیا کہ اللہ مانتا کیسے ہے۔ بس تربیت مکمل ہے۔ اب اس کے بعد اسلامی نظام، اسلامی ریاست ڈھانچہ خد و خال 6-7 سال میں مکمل کر کے، سارے قوانین دے کر، ایک حکومت نظام الہی کی قائم کر کے، اور عدل قائم ہوا۔ اللہ کہتا ہے سنو، پارہ 28، اولئک حزب الشیطان، یہ جو صحابہ کے مقابلے میں آئے یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ کس کی؟ بولو۔ اور جو نبی کے ساتھ آئے، اللہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ بس یہ 2 کشمکشیں شروع سے ہیں، آر یا پار۔ آج فیصلہ کریں شیطان کی پارٹی میں جانا ہے یا رحمان